ایک گھنے جنگل میں ایک بڑا اور خوبصورت درخت تھا جس پر ایک چلبلا بندر رہتا تھا۔ اس بندر کا نام مٹھو تھا۔ مٹھو بہت ذہین اور پھرتیلا تھا۔ ہر روز وہ درختوں کے درمیان اچھلتا کودتا اور خوشی سے زندگی بسر کرتا۔ ایک دن مٹھو دریا کے کنارے بیٹھا تھا اور درخت سے پھل توڑ رہا تھا۔ دریا میں ایک بڑا مگرمچھ رہتا تھا جس کا نام بھیم تھا۔ بھیم کی نظریں مٹھو پر پڑی اور اس نے سوچا کہ یہ بندر تو بڑا مزیدار کھانا ہو سکتا ہے۔ بھیم نے مٹھو سے کہا، اے بندر بھائی، میں نے سنا ہے کہ تمہارے درخت پر بہت لذیذ پھل ہوتے ہیں، کیا تم میرے لیے کچھ پھل توڑ سکتے ہو؟ مٹھو نے سوچا کہ یہ مگرمچھ تو بہت چالاک ہے، مگر اس نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں مگرمچھ بھائی، میں تمہیں پھل توڑ کر دیتا ہوں۔ مٹھو نے درخت سے چند پھل توڑے اور بھیم کو دے دیے۔ بھیم نے پھل کھائے اور کہا، یہ تو بہت مزیدار ہیں، کیوں نہ تم میرے ساتھ دریا پار چلو، وہاں بھی بہت سارے درخت ہیں اور مزیدار پھل بھی ملیں گے۔ مٹھو نے بھیم کی نیت بھانپ لی۔ اس نے کہا، مجھے دریا پار جانے میں ڈر لگتا ہے، تم مجھے کیسے لے کے جاؤ گے؟ بھیم نے جواب دیا، تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، تمہیں محفوظ طریقے سے دریا کے پار لے جاؤں گا۔ مٹھو نے اپنی چالاکی سے سوچا اور بھیم کی بات مان لی۔ وہ بھیم کی پیٹھ پر بیٹھا اور بھیم نے دریا پار کرنا شروع کر دیا۔ دریا کے بیچ میں پہنچ کر بھیم نے مٹھو سے کہا، اے بندر، میں نے دراصل تمہیں کھانے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سن کر مٹھو چونک گیا، مگر اس نے اپنا حواس قابو کیا۔ مٹھو نے فوراً کہا، ارے بھیم بھائی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرا دل تو درخت پر ہی رہ گیا ہے۔ اگر تم مجھے واپس لے جاؤ تو میں اپنا دل لے کر آؤں گا، پھر تمہیں کھانے میں مزہ آئے گا۔ بھیم نے سوچا کہ یہ بندر تو بہت احمق ہے، اپنا دل درخت پر چھوڑ آیا۔ اس نے مٹھو کی بات مان لی اور واپس درخت کی طرف چلنے لگا۔ جب بھیم درخت کی طرف پہنچا تو مٹھو نے فوراً چھلانگ لگائی اور درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ اس نے ہنس کر بھیم سے کہا، ارے مگرمچھ بھائی، دل تو جسم کے اندر ہوتا ہے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنا دل درخت پر چھوڑ آیا ہوں؟ یہ سن کر بھیم کو اپنی حماقت کا احساس ہوا اور وہ غصے سے بھر گیا، مگر کچھ نہیں کر سکا۔ مٹھو نے اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنی جان بچا لی تھی۔ اس دن کے بعد بھیم نے کبھی مٹھو کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی اور مٹھو نے اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے جنگل میں امن اور خوشی سے زندگی بسر کی۔ تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ہوشیاری اور چالاکی سے مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ مشکل کے وقت اپنے حواس قابو میں رکھیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔